اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا۔ قابل صد احترام میرے سامعین مکرم، کچھ ٹائم درمیان میں ایسا گزرا ہے جس میں اب آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی، آپ کے سامنے اظہار خیال کے لیے کچھ وقت نہ نکل سکا۔ اب یہ مبارک مہینہ حضور کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اس کے حوالے سے آج ہماری یہ پہلی گفتگو ہے، اور انشاءاللہ آپ کی ولادت کے تمام جو پہلو ہیں، جہت ہیں، ان پہ ہم نمبر وار اس پہ گفتگو کریں گے۔ میلاد پاک وہ ایک عظیم تذکرہ ولادت، ایک عظیم عمل ہے، اور اس کے لیے قرآن پاک گواہ ہے کہ اللہ پاک اپنے پیاروں کی ولادت کا بڑی تفصیل سے ذکر فرماتا ہے۔ یہ قرآنی حکم بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک سنت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کا ذکر محبت کے ساتھ کرتا ہے۔ محفل میلاد پاک جو ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کو کوئی سیرت کے عنوان سے کر لیتا ہے، کوئی میلاد کے عنوان سے کرتا ہے۔ تو میلاد پاک کی جو محفل ہے اس میں حضور کی صورت کا ذکر ہوتا ہے، سیرت پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے اعمال صالحہ کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے طرز زندگی، اطوار زندگی، اقوال زندگی، یہ سب چیزوں کا تذکرہ سیرت پاک کے اندر ہوتا ہے، اور آپ کی صورت کا تذکرہ ولادت کی شکل میں کہ آپ آمنہ کے گھر پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبدالمطلب کے پوتے ہیں، عبداللہ آپ کے نگران رہے اور آپ کے بزرگ ہیں، انہوں نے آپ کی پرورش کی۔ اسی طریقے کے ساتھ آپ کی ولادت کے تذکرے علماء کرام محافل میلاد میں کرتے ہیں، آپ کی سیرت طور اطوار کے تذکرے محافل سیرت میں کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں جلسے پاک ہیں، حق ہیں، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ خود اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر آپ کے آمد کا تذکرہ کیا ہے۔ میثاق النبیین کا واقعہ سورہ آل عمران کی 81 نمبر آیت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کا ذکر ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا ذکر کر کے ہمیں خود کو مضبوط کرنا چاہیے، روحانی طور پہ مضبوط کرنا چاہیے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ جو ہے اس آیت کریمہ میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر کے مبعوث کروں تو اس کے بعد تمہارے پاس میرا پیارا رسول آ جائے تو سب اس پر ایمان لانا اور اس کے مشن کی مدد کرنا۔ تو یہ سورہ آل عمران کی 81 نمبر آیت کے اندر یہ واقعہ مکمل طور پہ موجود ہے۔ اب کیا اسے میلاد پاک کا پہلا جلسہ کہا جا سکتا ہے جس کے اندر مہمان اللہ تعالیٰ کے وہ انبیاء کی ارواح جنہیں مبعوث ہونا تھا، حضرت آدم علیہ السلام تا عیسیٰ روح اللہ، جتنے انبیاء کی ارواح مبارکہ تھی وہ سب عوام بنی، اور کائنات کا مالک خود خطیب بنے، اور عنوان کیا تھا کہ آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت محمد رسول اللہ۔ یوں سمجھ لو کہ آمد رسول کانفرنس یا میلاد مصطفیٰ کانفرنس سب سے پہلے جو سجائے گی وہ عرش الہی پہ سجائے گی، اور اتنی مقرب، اتنی محترم کہ اللہ تعالیٰ نے ولادت کا ذکر کیا
کہ جب ہم اسے مبعوث کریں، جب ہم اسے بھیجیں تو تم ان پہ ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ اور انبیاء نے اس بات کا اقرار کیا اور مدد کرنے کا وعدہ کیا، اور ان کی کتابیں گواہ ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ ان کتابوں کے اندر تذکرہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا۔ تورات بتاتی ہے کہ آپ کا نام جو ہمارے بعد نبی آئے گا وہ تاجدار ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے گا، اور اس کا نام عرش پہ احمد ہوگا، فرش پہ محمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے بھی اپنے اس کتاب کے اندر، اپنے انجیل کے اندر ان کی بشارتیں دی، آمد کے تذکرے کیے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمائے ہیں۔ تو یہ ایسی محافل اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی محترم اور انتہائی سعادت مندی کی باتیں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے خبر دیں کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی۔ آپ سوال کرنے والے صحابی ہیں، جن سے سوال ہو رہا ہے وہ آپ کے اور میرے پیارے نبی ہیں۔ اب صحابہ کے سوال کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بارے میں صحابہ کا کیا عقیدہ تھا، کس طرح آپ کے علمی مقام کو وہ بالا رکھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ آپ کے پاس ہر شے کا جواب ہے، کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام علوم غیبیہ سے آگاہ کر کے منصب نبوت پہ فائز کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ یا رسول اللہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اشیاء میں سے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کو فرما رہے ہیں۔ آپ نے اس کے جواب میں کوئی لا علمی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جابر، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور فیض سے پیدا فرمایا۔ گویا ربانی فیض ربانی، فضل ربانی، اللہ کا کرم، اللہ کا نور، پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی سوال کرنے سے اور حضور کی زبانی ثابت ہوتا ہے۔ تو پھر ایسے تذکرے کے لیے محفل کا منعقد کرنا، اہتمام کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ تو عین حق ہوا۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو حکم دیا کہ انوار انبیاء پر توجہ فرمائے، تو پس حضور کے نور نے سب انبیاء کے انوار کو ڈھانپ لیا۔ ان تمام انبیاء کی روحوں نے کہا کہ باری تعالیٰ، ہمیں کس نے ڈھانپ لیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ میرے محمد کا نور ہے، یہ میرے محمد کا نور ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کے پیارے نبی کے نور سے فیوز و برکات حاصل کرنے والے انبیاء بھلا پھر کیوں نہ اقرار کرتے، پھر کیوں نہ نصرت کرتے؟ اور یہ اقرار ہی تو ہے کہ آپ کا نام عرش پہ احمد ہوگا، فرش پہ محمد ہوگا، اور پھر یہ مدد ہی تو ہے کہ وہ ہمارے بعد آئیں گے۔ اگر ہمارے ہوتے آئیں، آپ بھی ہوں ہم بھی ہوں، تو ہم ان پہ ایمان بھی لائیں گے، ان کی مدد بھی کریں گے۔ اگر ہم نہ ہوں اور تم ہو تو جب وہ تشریف لے آئیں پھر آپ ان پہ ایمان بھی لانا، اترنے والی ان کے سینے پہ اترنے والی کتاب مقدس پہ بھی ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا، ان کے دین کی نصرت کرنا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تذکروں کو اس طریقے کے ساتھ قرآن پاک میں، حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ اب ایک اور بات کر کے بات کو مکمل کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو
ابو محمد کی کنیت سے پکارا تو آدم علیہ السلام نے کہا میری یہ کنیت کیسے ہے، میں ابو محمد کیسے ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا سر اوپر اٹھاؤ۔ آپ نے اوپر دیکھا تو عرش پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر تھا۔ آدم نے پوچھا یہ نور کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، تیری اولاد سے ہے، اس کا نام عرش پہ احمد ہے، زمین پہ محمد ہوگا۔ اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو نہ تمہیں پیدا کرتا اور نہ زمین و آسمان کو پیدا فرماتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔